علیکم احمداد سمرو، کچھ انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہیں حکومت کے حوالے سے۔ اب حکومت کا وقت ہو گیا ہے ختم۔ وقت ختم ہونے کے بعد اب حکومت کی آتما رولنا شروع کر دی گئی ہے، ایسی تیسی پھر دی گئی ہے حکومت کی۔ کیا ہوا ہے حکومت کے ساتھ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کو عملی طور پر کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ایک طرح سے خیبر پختونخوا کی حکومت کو مکمل طور پر سسپینڈ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور گنڈاپور کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح کام نہیں کر سکتے۔ کس نے کہا ہے، کس شکل میں کہا ہے، اس پر بات ہوگی۔ تحریک انصاف تیزی سے جان چھڑا رہی ہے ان ٹرولز سے جو باہر بیٹھے اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف ٹرولنگ کرتے ہیں، اور اب ان میں وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا اندر بیٹھ کر سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈسون کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور کچھ ایسے فیصلے ہوئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے اندر ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ عمران خان سے ملاقات کس نے کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی، کس نے اجازت دینی ہے، کس نے نہیں دینی۔ کہتے ہیں نا اپنا بات کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی، بات انقلاب کی تھی، جیل توڑ کر عمران خان کو رہا کروائیں گے، اور اب آپس میں ہی لڑ رہے ہیں کہ جی میں نے ملاقات کرنی ہے، ملاقات کے لیے اجازت میں نے دینی ہے، فہرست میں نے بنانی ہے۔ وہ لڑائی تحریک انصاف کے گوڈے گٹوں میں بیٹھ گئی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں اکیلے بیٹھے چھت اور در و دیوار کو تک رہے ہوتے ہیں اور ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایران سے ایک مطالبہ کیا ہے، اس مطالبے پر بھی آپ سے گفتگو ہوگی، اور سارے معاملات کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہے، طویل فہرست ہے، ڈیولپمنٹ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ پنجاب میں دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر حکومت پنجاب نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ تو آغاز میں کر لیتا ہوں جی، یہ جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، پھر حکومت کی آتما رولنا، وہ اس پر بعد میں آتا ہوں۔ تحریک انصاف میں ہر بندہ اس موقع کی تاڑ میں ہے کہ جو اس کی مخالف لابی ہے، کیسے اس کو کام سے روکے، کیسے اس کو فارغ کرائے، کیسے اس کو نیچا دکھائے۔ پھر اگر ہاتھ پڑتا ہے تو شیر افضل مروت کی طرح پارٹی سے نکلوا دیا جاتا ہے، ہاتھ پڑتا ہے تو فواد چودھری کی طرح عمران خان سے دور کروا دیا جاتا ہے، ہاتھ پڑتا ہے تو بیرسٹر گوہر کی طرح غیر فعال کر دیا جاتا ہے، یا پھر ہاتھ پڑتا ہے تو سلمان اکبر راجہ کی طرح ملاقاتوں سے روک دیا جاتا ہے، یعنی سلمان اکبر راجہ کو روک دیا گیا تھا ملاقاتوں سے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر عجیب و غریب قسم کی صورتحال چل رہی ہے، اور ان دنوں سب سے بڑا شکار ہے علی امین گنڈاپور صاحب۔ علی امین گنڈاپور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی میں تنہا ہو گئے، مکمل تنہا۔ اور ویسے بھی گنڈاپور صاحب کا جو کردار رہا وہ کوئی عمران خان صاحب کے لیے کم، بلکہ عمران خان کے لیے حالات خراب کرنے کے لیے زیادہ تھا۔ یعنی عمران خان کے حق میں وہ جو کچھ کر رہے تھے، بظاہر وہ عمران خان کے اگینسٹ ہی جا رہا ہوتا تھا۔ اور سندھی میں کہتے ہیں اٹھ تنہ تے رڑیا جرا بورا پہ سے بیا۔ ہم نے آغاز میں ہی بتا دیا تھا کہ گنڈاپور کہیں اور سے کھیل رہے ہیں، کسی اور کے کھلاڑی ہیں وہ۔ اس کے بعد یہ بات بلاول بھٹو زرداری نے کی، اس کے بعد یہ بات بذات خود پی ٹی آئی کے اندر سے آئی۔ علیمہ خانم صاحبہ نے بھی یہ باتیں کی کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے علی امین گنڈاپور جب وزیر اعلیٰ بنے تھے، اس کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد بتا دیا تھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ جب روپوش تھے یا لاپتہ تھے، زیر زمین تھے، اس وقت علی امین گنڈاپور خاص لوگوں کے پاس تھے، وزیر اعلیٰ کے لیے تیار کیے جا رہے تھے۔ اس طرح کی خبریں تھیں میرے پاس، یا ان کی چوائس تھے۔ اور عمران خان صاحب کے مزاج کو پریڈکٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو لہٰذا علی امین گنڈاپور سے بھڑکے شڑکے مروائی گئی، اور عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو سی ایم بنا دیا۔ اور اس کے بعد کھیل کوئی اور رہا تھا، یا کھیل کسی اور کا تھا، اور جو کردار تھے وہ عمران خان سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کی ڈوریاں، وہ جو کٹھ پتلیاں ہوتی ہیں، ان کی ڈوریاں ان کے ہاتھ میں، لیکن ڈوریاں کہیں اور سے لائی جا رہی تھیں، چاہے اسلام آباد پر بار بار چڑھائیاں ہو، یا پھر 30 گھنٹے علی امین گنڈاپور کا لاپتہ ہو جانا ہو، یہ سب کہیں اور سے ہو رہا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ایک منرلز کا بل لانا چاہ رہے، اس میں طوفان کھڑا ہوا ہے۔ روپوش مراد سعید نے بھی کہہ دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، وہ کہتے ہیں جی میں نے بل نہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود ایبسولوٹلی ناٹ۔ مراد سعید کا ایک لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، علیمہ خانم صاحبہ نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی جو بھی ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمران خان کی اجازت کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان کی مرضی، منشا اور اجازت کے بغیر حکومت کے پی کے کی کوئی فیصلہ نہ کرے۔ گویا علی امین گنڈاپور معطل۔
علی امین گنڈاپور کام کرنے سے پارٹی نے ایک طرح سے روک دیا. اب ہر طرف سے یعنی سیاسی کمیٹی نے پرسوں فیصلہ کیا تھا کہ جی جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی, عمران خان اجازت نہیں دیتے, تب تک منرلز بل نامنظور, ہم اس پر دستخط نہیں کریں گے, وہ اس کو قانون نہیں بننے دیا جائے گا. لیکن خبریں یہ بھی ہیں کہ یہ جو کل سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس کے وسط میں بدھ جمعرات کو یہ شاید بل پیش کر کے پاس بھی کر دیا جائے, تو پھر علی امین گنڈاپور بغاوت کر کے یہ کر سکتے ہیں پارٹی سے. اور علی امین گنڈاپور نے ابھی تک اس بل کے اوپر نہ پارلیمانی پارٹی کو بلایا, نہ پی ٹی آئی نے پارلیمانی پارٹی کو بٹھایا, نہ وفاقی کابینہ کا کوئی اجلاس ہوا ہے. لیکن بہرحال اب یہ جو ٹویٹ ہے اس کا تو لمبا چوڑا ٹویٹ ہے اپنا مراد سعید صاحب کا, لیکن اس میں چند باتیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معدنیات بل پڑھا نہیں, لیکن اس کے حوالے سے جن خدشات کا اظہار آپ سب نے کیا تھا اور ایسے معاملات میں ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی تشویش تحریری طور پر پارٹی اور صوبائی حکومت کو آگاہ کر چکا ہوں. تشویش سے پارٹی معاملات پر میں کبھی سوشل میڈیا پر بات نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس اپنی رائے دینے کے لیے فورم موجود ہے, لیکن چونکہ ایک ہفتے سے عوامی تحریک کا مومنٹم بنا ہے اور میں سوال کر رہا ہوں فیصلہ کن مرحلے کا, لیکن جواباً مجھ سے میرا موقف پوچھا جا رہا ہے, اس لیے یہاں تحریر کر رہا ہوں. میرا موقف آسان الفاظ میں ایبسولوٹلی ناٹ ہے. اب وہ ایبسولوٹلی ناٹ جو عمران خان نے کہا تھا وہ تو بڑھ گیا نا, ایک نیا ایبسولوٹلی ناٹ آ گیا ہے, چھوٹا عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہفتے سے تحریک, اب تحریک کا میں سن رہا تھا عمران ریاض خان صاحب بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ تحریک کو اب نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. بھائی یہ تحریک آسمان پر چل رہی ہے, پاتال میں چل رہی ہے, کسی جزیرے پہ چل رہی ہے, کہاں چل رہی ہے؟ کیونکہ تحریک کو تو شیر آیا والے آپ کے طریقے نے جو تھا ایک انداز تھا, اس نے تحریک کا تو کباڑہ کر دیا. پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کی تحریک کو اسٹیبلشمنٹ نے نقصان نہیں پہنچایا. یاد رکھیں جو سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں ان کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی ابھرتی ہیں. دبانے سے سیاسی تحریکیں رک نہیں جایا کرتی, تھوڑا سا تعطل آتا ہے, ختم نہیں ہوا کرتی. وہ بالکل اس آگ کی طرح ہوتی ہیں جس کے اندر چنگاری سلگ رہی ہوتی ہے اور کسی بھی وقت وہ بھڑک جاتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں 3 سال تقریباً ہو چلے, 2022 اپریل 2022 سے عمران خان کی حکومت گئی نا, آج 3 سال 2 دن ہو گئے نا, آج 13 تاریخ کو ہم بات کر رہے ہیں. 3 سالوں میں ایک تحریک نہیں چل سکتی, ایک تحریک. اور یہ بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں نے تحریک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. کدھر ہے تحریک, کہاں ہے تحریک؟ اور میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ اس تحریک کو سب سے زیادہ نقصان ڈالرز کے لیے یا تحریک انصاف کے جو وہ اپنا سوشل میڈیا پر جو فالوئنگ ہے لاکھوں میں, اس سے کلک لینے کے لیے, زیادہ سے زیادہ ری ٹویٹ لینے کے لیے, زیادہ سے زیادہ ویوز لینے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے جن باتوں نے کباڑہ کر دیا پی ٹی آئی کا کہ عمران خان تو کل رہا اور عمران خان پرسوں رہا ہو جائیں گے. عمران خان کو حکومت رہا کرنے کو تیار ہے. جنرل جا کے عمران خان کے پاس بیٹھ گئے, انہوں نے کہا عمران خان رہا ہو جاؤ, اور عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, میں تو رہا نہیں ہوں گا. تو میں نے یہ پہلے دن سے یہ بات میں کرتا آ رہا ہوں. ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب, میں نے ان کو کئی بار کہا کہ حبیب صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک طرف تحریک کا اعلان کریں پی ٹی آئی اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگ کہیں کہ جی عمران خان تو رہا ہونے کو تیار نہیں ہے, وہ تو رہا کر رہے, یا پھر یہ کہ عمران خان یوں کل باہر آ جائے گا, مسئلہ ہی نہیں ہے, عمران خان جس دن چاہے خود باہر آ جائے گا, وہ اپنی مرضی سے جیل میں ہے. تو آپ کا پولیٹیکل ورکر کیوں کر آ کر دھوپ میں, سردی میں, گرمی میں, طوفان میں, بارش میں آ کر ڈنڈے کھائے؟ وہ کہے گا یار کپتان تو ویسے ہی رہا ہو رہا ہے نا, کہہ دیا ہے عمران ریاض خان نے, کہہ دیا حبیب اکرم نے, کہہ دیا حامد میر نے, کہہ دیا سمیع ابراہیم نے, کہہ دیا علیمہ خان نے, یا علیمہ خان نہیں کہتی, علیمہ خان کہتی بھائی جب تک تم لوگ نہیں نکلو گے عمران خان رہا نہیں ہوگا. اور وہ سب سے زیادہ تنگ ہے اس طرح کے کیریکٹرز جو عمران خان کی رہائی کے ہر دوسرے دن نئی پیشن گوئی کرتے تھے, تھاٹ پروسیس کی باتیں کرتے تھے. تو پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا, اور اب کہتے ہیں جی وہ نوجوانوں نے ہاتھ میں لے لیا تحریک کو. کدھر ہے تحریک؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے. پی ٹی آئی کا ایک اچھا خاصا پولیٹیکل کلاس بنا تھا, بے شک وہ کلٹ تھا, بے شک وہ پروپیگنڈا کا شکار تھا, لیکن نیا جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے, جو سیاست میں نیا آتا ہے, اس کو سمجھنے میں, تربیت میں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا زیادہ مطلب اکھڑ مزاج کے لوگ ہیں. مطلب موبائل میں جو آیا
بغیر تصدیق کر کے آگے بڑھا دیا. تو یہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہیں. لیکن بہرحال ایک نیا سیاسی طبقہ بنا تھا پاکستان میں جس کو میچور ہونے میں تو ٹائم لگنا تھا. اس کو انہوں نے پری میچورلی ختم کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. اب وہ مایوس بیٹھا ہوا ہے. وہ کال دیتے شیر آیا بھائی کوئی نہیں نکلتا. ایک وقت تھا جی پہنچو زمان پارک پہنچو بنی گالا پہنچو, عمران خان کو گرفتار کرنے آ گئے اور انجام یہ ہوا کہ 14 مارچ ہو گیا, 9 مئی ہو گیا اور اس کے بعد اب کمر سیدھی نہیں ہو رہی. تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک جو ہے وہ فیصلہ کن مرحلے میں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری مراد سعید صاحب ہماری آپ کی تشویش بنتی ہے ہمارے یہاں قانون سازی میں جہاں اسٹریٹجک نیشنل انٹرسٹ اور سیکیورٹی جیسے الفاظ آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ اپنے مفادات کے تحفظ یا فائدہ طاقت کی بقا اور آئین و قانون سے منافی ہر کام کو قانونی شکل دی جا رہی ہے. یہ بیسیکلی کہہ رہا ہے کہ جو منرلز کا بل ہے میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں یہ ان کے لیے ہو رہا ہے. پھر نیچے وہ بلوچستان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ بلوچستان میں اسکول بند ہیں, یونیورسٹیاں بند ہیں, مائننگ بند کیوں نہیں ہوتی. وزیرستان کی بات کر رہے ہیں, KPK کی بات کر رہے ہیں, سوات پتھر نکل رہا ہے. لیکن جب طالبان تھے تب بھی باقی کام چل رہے تھے, یعنی یہ جو معدنیات تھی وہ تو نکالی جا رہی تھی. سوال اٹھا رہے ہیں بیسیکلی, لیکن بہرحال یہ روپوش ہے. تو اب یہ سارا پریشر علی امین گنڈا پور پر آ رہا ہے کہ تم کام کرنا بند کر دو. اب اگر علی امین گنڈا پور نے یہ اسی ہفتے جو اگلے ہفتے جو کل سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے یہ بل پیش کر دیا اور پاس کروا دیا تو پھر سمجھیں کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ. پھر علی امین گنڈا پور صاحب اپنے اصل کردار میں کھل کر سامنے آ جائیں گے. ایک تو PTI کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. دوسری چیز بڑی دلچسپ خبر ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف کمیٹی کی تیار کردہ فہرست میں شامل افراد ہی عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنے کے اہل ہوں گے. اب ہوا یہ تھا کہ چند دن پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب ملاقات کرنے کے لیے کھڑے, ان کو نہیں جانے دیا گیا. بیرسٹر گوہر اور علی ظفر چلے گئے. اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کو نہیں بھیجا گیا, اعظم سواتی چلے گئے, مبشر عوان چلے گئے, نادیہ خٹک چلی گئی. اور پھر مشترکہ پریس کانفرنس میں سلمان اکرم راجہ نے کہا اشارتاً بیرسٹر گوہر کے اور بیرسٹر علی ظفر کے لیے کہ وہ لوگ جو جی حضوری کرتے ہیں ان کو ملاقات کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. اور پھر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں. اعظم سواتی نے کہا کہ جی مجھے تو عمران خان نے بھیجا, انہوں نے کہا کہ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے فوج سے بات کرو, اور قرآن ہاتھ میں لے کر انہوں نے بات کی. جب قرآن کوئی بندہ ہاتھ میں پکڑے اعظم سواتی جیسا, تو اب استغفار میں گناہ گار انسان ہوں, وہ چلے میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا. تو قرآن ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کہا کہ جی مجھے عمران خان نے کہا تھا, کیونکہ ان کو ٹرولنگ ہو رہی تھی, سمیع ابراہیم, عمران ریاض, پتہ نہیں کون کون ان کے خلاف ولاگز کر رہے تھے, ٹویٹ ہو رہے تھے اچھی خاصی. وہ جو گالم گلوچ بریگیڈ عمران خان نے بنایا تھا اپنے مخالفین کے لیے, بلکہ عمران خان نے کیا بنایا تھا, عمران خان کو بنا کے دے دیا گیا تھا بھائی. آصف غفور, عاصم سلیم باجوہ, ایک پورا کریکٹر ہے نا پورا کا پورا اس سارے سوشل میڈیا کے نیٹ ورک کے لیے, ایک پوری تاریخ ہے اس کی. وہ آصف زرداری, نواز شریف, یعنی اینٹی عمران خان ایلیمنٹ جو تھے یا جو عمران خان کے نشانے پہ تھے ان کو ٹرول کرتے تھے. پھر اسی مونسٹر نے پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. اب وہی گالم گلوچ, وہ جو واریئرس ہیں نا عمران خان کہتے ہیں کی بورڈ واریئر, اب وہ PTI کے اپنے قائدین کے خلاف شروع ہوا ہے. اب آپ کو نہیں اس میں زرداری, نواز شریف یا آرمی چیف کے خلاف اتنا آپ کو نظر آئے گا زہر جتنا PTI کہ سوشل میڈیا کے جو وہ ہے اپنا, یا جو یہ انفلوئنسر ہیں جو ذہن سازی کرتے ہیں PTI کے لوگوں کی, جن کو عمران خان صاحب ہمیشہ اسی لیے سپورٹ کرتے رہے, جس طرح وہ اشارہ کرتے اس طرح وہ گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال اب وہ یہ کہ جی وہ سیاسی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ جی ملاقات کے لیے جن کو سیاسی کمیٹی جن کا فیصلہ کرے گی, فہرست بنائے گی, وہ اہل ہوں گے. اور اس میں کہا گیا کہ جی عمران خان سے ملاقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. کمیٹی ہر منگل اور جمعرات کو عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کے ناموں کی فہرست مرتب کرے گی. اب یہ کچھ 10ویں 15ویں بار یہ ہو رہا ہے, شاید اس سے بھی زیادہ. عدالتوں میں تک معاملات چلے گئے کہ جی کون
تو ہوگا تو عمران خان نے کہا کہ جی میرے فوکل پرسن جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ ہیں، ایک اور نام تھا پنجوتا صاحب تھے، اور بیرسٹر گوہر تھے. یہ جو ہے وہ جن کا نام فہرست تیار کریں گے، جن کے ناموں کی، وہ مجھ سے ملاقات کرنے آ جائیں گے. اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب خود ملاقات کے اہل نہیں قرار پائے، اور جیل حکام کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے منع کیا ہے، سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان نے منع نہیں کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر وہ فہرست کی منظوری عمران خان سے لی جائے گی. یعنی جو بیرسٹر گوہر پر الزام لگ رہا تھا کہ جی تم نے سلمان اکرم راجہ کو رکوایا، تم جا کر جی حضوری کر کے ملاقات کر گئے، جی حضوری اسٹیبلشمنٹ کی، تو پھر اب یہ ہوا کہ جی ملاقات 5 رکنی کمیٹی ہوگی، وہ فہرست بنائے گی، وہ فہرست عمران خان کے پاس جائے گی، عمران خان کی منظوری کے بعد وہ لوگ ملاقات کرنے جائیں گے. ظاہر اس میں پھر سلمان اکرم راجہ صاحب تو پھر رہ جائیں گے نا. سیاسی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور انذار پنجوتا میں سے کسی ایک کے ذریعے فہرست جیل حکام کو ارسال کی جائے گی. یہ طریقہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہے. فہرست کے علاوہ کوئی بھی فرد عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکے گا. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جیل حکام کے خلاف فوری طور پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے گی. خیبر پختونخوا کی حکومتی عہدیداروں سے بھی دن اور وقت عمران خان سے ملاقات کے لیے آزاد ہوں گے. خیبر پختونخوا کے حکومتی عہدیداروں کے لیے 5 رکنی کمیٹی کی فہرست کی پابندی لازمی نہیں ہوگی. یعنی حکومتی جو ارکان ہوں گے، وزیر، مشیر، کے پی کے، وہ اس سارے معاملے میں آزاد ہوں گے. ایک اور خبر انصار عباسی کی، وہ مختصراً میں زیادہ اس میں نہیں جا رہا، کہ پی ٹی آئی جو ہے نا اپنی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹیوں میں تبدیلیوں پر غور کر رہی ہے. اعلیٰ پارٹی قیادت کے درمیان ان باڈیوں سے شہباز گل جیسی متنازع شخصیات کو نکالنے کے لیے مشاورت جاری ہے. ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو یہ وہ میں نے کہا نا کہ اب ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو لوگ باہر بیٹھ کر ٹرول کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا، ایک خبر جو شروع میں نے جس پر بات کرنا تھی، انٹرو میں آپ کو بتانا تھا، وہ بھول گیا ہوں، کہ جی کہا یہ جا رہا ہے کہ عالمی منڈیوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باعث پاکستان میں بڑی کمی کا امکان ہے، اور 16 اپریل 2025 سے ڈیزل کی قیمتوں میں 12 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے، جبکہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 256.13 روپے سے کم ہو کر اچھا دونوں کی، یعنی پیٹرول اور ڈیزل دونوں کی ہو رہی ہے نا، تو کم ہو کر 256 روپے 73 پیسے سے کم ہو کر 242 روپے فی لیٹر ہونے کی توقع ہے، یہ جب کمی آ جائے گی اگر تو. اور اس کے بعد جو ڈیزل ہے وہ 258 روپے 64 پیسے فی لیٹر سے کم ہو کر 250 روپے تک آنے کی توقع ہے. تو یہ خبر ہے، اور پتہ نہیں ماضی میں بھی اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ جو حکومت نے حاتم طائی کی قبر کو لات ماری اور کہا کہ چلے جی ہم کمی نہیں کر رہے لیکن اضافہ بھی نہیں کر رہے، تالیاں بجاؤ، ہم آپ کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈال رہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایران حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سیستان بلوچستان، ایران کا جو علاقہ ہے، مہرستان میں ضلع ہے ان کا، وہاں 8 پاکستانی مزدوروں کو، محنت کشوں کو، بہاولپور سے ان کا تعلق تھا، ان کو قتل کر دیا تھا، دہشت گردوں نے شہید کر دیا تھا. تو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے دہشت گردوں کے خلاف، اور ان کو وجوہات سامنے لائی جائیں بہیمانہ قتل کی. آخری چیز جو میں نے کہا نا، ایسی تیسی پھیر دی ہے. سہیل ولایت صاحب کا آج آرٹیکل ہے جی جنگ میں، اور انہوں نے لمبا چوڑا ایک تمہید باندھی ہے، اور مختصراً میں اگر اس کا کروں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے اس نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، سیاسی لوگوں کو پیچھے کر دیا گیا ہے، ذاتی ملازموں کو حکومتی عہدے دے دیے گئے ہیں یا سرکاری ملازموں کو آگے کر دیا گیا ہے، پرنسپل سیکریٹری، کوئی سیکریٹری، کوئی خاندان کا ذاتی ملازم، کوئی مریم نواز کا ذاتی ملازم، کوئی شہباز شریف کا ذاتی ملازم، کوئی نواز شریف کا ذاتی ملازم. وہ کہہ رہے ہیں جو خوشامد کرتے ہیں، انہوں نے تو لفظ کوئی اور استعمال کیا ہے، چمچے کا. میں وہ ظاہر اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن انہوں نے تحریری ایک آرٹیکل ہے، تو وہ آگے آ رہے ہیں اور سیاسی لوگ پیچھے. تو لہٰذا جو فیصلے ہوتے ہیں اس کا نفع نقصان جب ہوتا ہے تو اس فیصلوں کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو سیاسی طور پر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے مسلم لیگ نون کو. یہ آرٹیکل بڑا پڑھنے کے قابل ہے، اور اگر آپ چیزوں پر کو بغور دیکھیں گے تو کوئی بہت غلط نہیں ہوگا بہت زیادہ جو سہیل ولایت صاحب کہہ رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ جی پنجاب کے محکمہ داخلہ نے صوبہ بھر میں رابطہ کمیٹیوں کے قیام کی ہدایت کر دی ہے، جس میں ڈپٹی کمشنر کو تھانے کی سطح تک عوامی رابطہ کمیٹیاں قائم کرنے کی ہدایت کی ہے، اور اس میں بنیادی طور پر جو مشکوک لوگوں پر یا جو شہروں میں آنے والے، تھانوں کی حدود میں آنے والے جو لوگ ہیں مشکوک یا سرگرمیاں ہیں، ان پر نظر رکھیں،
کیونکہ سیکیورٹی تھریٹس دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ایک اچھا قدم ہے اگر شہریوں کے ساتھ مل کے شہریوں کی حفاظت کی جائے گی اور ان کو مشاورت میں شامل کیا جائے گا تو حالات بہتر ہوں گے اور امن و امان کی صورتحال پر قابو پانا آسان ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.